عبداللہ بارو کریم علیہ رحمہ اور فقیر ملت مجددین ملت پیر خواجہ فقیر محمد باروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی قدموں کو چومن دی خاطر اسا سارے حاضر ہوئیں۔ اللہ کریم اسی سارے دی حاضری اپنی برگاہ قبول و منظور فرمائے۔ مختصر جی بات آیات بینات سورہ آل عمران چوتھا سپارہ سورہ آل عمران دی آیت نمبر 164 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لام جواب قسم ہے، معنی ابن دے اللہ فرما رہی ہے میں کو اپنی ربوبیت دی قسم، میں کو اپنی الوہیت دی قسم، میں نے اپنی عزت جلال دی قسم، قد برائے تحقیق بے شک من اللہ اللہ فرما رہی ہے میں کہ احسان کیتا ہے علی المؤمنین مومنہ دے اتے اس بعثا فیہم رسولا کہ میں تو اپنا رسول عطا کیتا ہے۔ لفظ منہ اس نعمت بولے ویندے جس نعمت دا کوئی متبادل نہ ہوئے، جس نعمت دا کوئی مماثل نہ ہوئے، جس ورگی کوئی نعمت نہ ہوئے۔ قرآن دی زبان اس نعمت کو لفظ منہ دے نال یاد کیتا جاندے۔ رب تعالیٰ فرما دے میں ایک منت لئیے ایک احسان کیتا ہے، رسول علی عظیم نعمت میں مومنوں عطا کیتی ہے۔ اللہ کریم قرآن پڑھن دی توفیق دے وے۔ 13واں سپارہ سورہ ابراہیم دی آیت نمبر 34 دی حصے وچ مالک کائنات فرما دے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، فرمایا اگلے تے پچھلے زندہ تے مردہ جنوں انسانوں ملائکہ سارے مل کے میری نعمتوں شمار کرنا چاہو، فرمایا لا تحصوها تسی شمار نہیں کر سکتے۔ رب ذوالجلال فرماندے اتنے میں نعمت دیتیں، اتنے میں احسانات کیتیں کہ تسا کوئی گنتی دے اندر نہیں لے آ سکتے۔ رب ذوالجلال نے کائنات دے اندر کوئی ایسا کیلکولیٹر کوئی ایسا آلہ ایجاد کیتا ہی نہیں جو رب دی نعمتوں گنتی دے اندر لے آ سکے۔ سورہ ابراہیم دی آیت نمبر 34 13واں سپارہ دس رہی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب ذوالجلال فرماندے سارے اکٹھے مل کے اگلے تے پچھلے تے زندہ تے مردہ جنوں انسانوں ملائکہ میری نعمتوں شمار کرنا چاہو، فرمایا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنے احسانات کیتے لیکن چوتھا سپارہ سورہ آل عمران دی آیت نمبر 164 دے اندر رب تعالیٰ فرماندے میں ایک منت لئیے ایک احسان کیتا ہے۔ آؤ رب ذوالجلال دا قرآن چوتھا سپارہ سورہ آل عمران دی آیت نمبر 164 سے اللہ فرماندے میں ایک منت لئیے، اور سورہ ابراہیم دی آیت نمبر 34 فرماندے کہ میں اللہ پاک فرماندے میں اتنے احسانات کی دن ایدی وجہ کیا ہے؟ رب خوابہ دی عزت دی قسم ہے، فقیر دے قدماں کو چم کے عرض پیا کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ دی ذات نے جس ویلے نعمت دی تقسیمی فرمائی ہے، جس آیت دے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگلے تے پچھلے زندہ تے مردہ جنوں انسانوں ملائکہ مل کے میری نعمتوں شمار کرنا چاہو، فرمایا شمار نہیں کر سکتے۔ انہاں نعمتوں دا تعلق ہے عام نعمتوں دے نال، مثال دے طور تے اللہ نے زبان دیتی ہے لیکن رب تعالیٰ دی ذات نے فرق نہیں کیتا، چاہے مومن ہوئے چاہے کافر ہوئے بولن واسطے زبان دیتی، سماعت علیہ کان دیتے لیکن فرق نہیں، چاہے مومن ہوئے چاہے کافر ہوئے رب ذوالجلال نے پکڑنے واسطے زبان پکڑنے واسطے ہاتھ دیتے، لیکن جناب رب دی نعمت اللہ نے فرق نہیں کیتا، چاہے مومن ہوئے چاہے کافر ہوئے چلن واسطے پیر دیتے۔ رب خوابہ دی عزت دی قسم رب دی عام نعمت لیکن مومن تے کافر تا فرق نہیں۔ رب ذوالجلال نے عقل دیتا، شعور دیتا، فہم و ادراک دیتا لیکن فرق نہیں رکھیا، چاہے مومن ہوئے چاہے کافر ہوئے۔ زمین کو نعمت بنایا، زمین تے سبزہ اگایا، سبزے تو فائدہ کافر بھی اٹھا رہی ہے مومن بھی اٹھا رہی ہے۔ رب خوابہ دی عزت دی قسم رب ذوالجلال نے فرق نہیں کیتا، اسمان تو بارش تے نزول فرمایا، اور بارش کافر دی کھیتی تے بھی برس رہی ہے مومن دی کھیتی تے بھی برس رہی ہے۔ رب تعالیٰ دی ذات نے اولاد کو نعمت بنایا، ماں باپ کو نعمت بنایا، رب ذوالجلال نے سواری نعمت بنائی، سواری مومن نہیں دیتی تے کافر نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرق نہیں کیتا، چاہے مومن ہوئے چاہے کافر ہوئے، لیکن قربان جاوی ہے جس ویلے رسول علی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، مالک کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا میں کو اپنی ربوبیت دی قسم، میں نے اپنی الوہیت دی قسم، میں نے اپنی عزت جلال دی قسم مومنو میں رسول علی عظیم نعمت تو عطا کی ہے۔ اور دوسرا فرق سمجھو، اللہ نے ہاتھ دیتے یہ اس وقت تک نعمت جب تک انسان زندہ، زبان نعمت اس وقت تک جب تک انسان زندہ، اے عقل و شعور فہم و ادراک اے نعمت جب تک انسان زندہ، اے سواری نعمت اس وقت تک جب تک انسان زندہ، مر جاوے حد فائدہ نہیں دیندہ، زبان فائدہ نہیں دیندی،
اکھیاں فائدہ نہیں دیندے، سماعت والے کان فائدہ نہیں دیندے، عقل و شعور و فہم و ادراک فائدہ نہیں دیندا۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم، انسان دے مرن تو بعد عام نعمت جتھے منجمد ہو جاویں اتھے جناب والا عظیم نعمت، چاہے مومن خلوت وچ ہووے تاں وی عظیم نعمت ہے، مومن جلوت وچ ہووے تاں ہی عظیم نعمت ہے، مومن جناب والا منبر تے ہووے تاں وی عظیم نعمت ہے، مومن مسجد تے ہووے تاں وی عظیم نعمت ہے، مومن حیاتو موادی کشمکش جو ہوئے تاوی عظیم نعمت ہے، جے مومن قبر چلا جاوے تاوی عظیم نعمت ہے، حشر دا دہاڑا ہوئے تاوی عظیم نعمت ہے، پل صراط ہوئے تاوی عظیم نعمت ہے، میدان دا تراز ہوئے تاوی عظیم نعمت ہے، جیڑی ہر تھار تے کام آوے، ہر جگہ تے کام آوے، ایو جی نعمت مل جاوے، پھر قرآن تو پوچھئے کرنا کیا چاہیے ہے؟ جڑی قبر چ بھی کم، دنیا تے بھی کم، حشر تے دیہاڑے کم، میزان تے کم، پل صراط تے کم، جناب یہ جو عظیم نعمت مل جاوے پھر کرنا کیا چاہیے؟ آ قرآن تو پوچھئے فقیر دے آستانے تھے آمن والو، آج آدھن جناب سنی قرآن نہیں پڑھتے، میرے نبی نے فرمایا انا تارکون فیکم الثقلین، فرمایا دو بھاری چیزاں چھوڑے جا رہی ہیں، حبل ممدود الی السماء الی الارض، فرمایا جس ویلے قرآن قاری ہے قرآن دی تلاوت کر دے، ایک سرا ہی دے کول ہوندے، دوسرا سرا رب رحمان دے کول ہوندے، ڈائریکٹ اس نو فیض مل دے، رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، میرے نبی نے فرمایا ویتم تو اہلی بیٹھی وفی روایت و سنتی، فرمایا میری آل دے دامن کو مضبوطی نال پکڑائے، میری سنت دے دامن کو مضبوطی نال پکڑائے، فرمایا لن تمسکتم لن تضلوا بعدی ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، فرمایا مضبوطی نال دامن پکڑے روائے کدی گمراہ نہ ہو۔ قرآن نے دسیا 11واں سپارہ 11واں رکوع سورۃ یونس دی آیت نمبر 58 پڑھا اگر اجازت ہو تو ہوئے تو قرآن جڑا نبی دنیا تے کم جی حیات و مواد دی حالت کم قبر چ بھی کم حشر دے دہاڑے بھی کم میزان تے بھی کم آوے یہ جو عظیم نعمت مل جاوے پھر قرآن تو پوچھئے کیا کرنا چاہیے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب مکرم 11واں سپارہ 11واں رکوع سورہ یونس دی آیت نمبر 58 رب ذوالجلال نے قل محبوب فرما دے وہ بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جس ویلے اللہ دا فضل ہو جاوے اس دی رحمت ہو جاوے رحمت الہی تے مل جاون تے فضل الہی تے مل جاون تے پھر کے کرو فال یفرحو خوب خوشی کرو، آؤ جناب والا فضل کو تلاش کرو۔ قرآن تو سورۃ الاحزاب 22 سپارہ نکال اور سورۃ الاحزاب دی آیت نمبر 47 پہلا رب ذوالجلال نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا مومنہ واسطے بشارت ہے رب تعالیٰ دی طرفوں فضلاً کبیرہ، عام فضل نہیں فضل کبیر دی بشارت اللہ دی ذات نے دیتی ہے۔ رحمت کو تلاش کرے 17واں سپارہ قول مشہور زمانہ آیات بینات وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، ذرا تو سے بولو جو قرآن پڑھن دے ثواب مل جا سے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، رحمت بھی میرا نبی فضل بھی ساڑا نبی۔ اللہ فرمانے جس ویلے فضل مل جاوے رحمت مل جاوے پھر کیا کرو فل یفرحو خوب خوشیاں کرو۔ توجہ ہوئے تا ظہوری نے آیت اس طرح منظر کشی کی تھی ہوئے توجہ تا پڑھا چاہ ادھے فلک کے نظارہ زمین کے بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آگے ہیں فلک کے نظارہ زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آگے حضور آگے ہیں سرور آگے ہیں حضور آگے ہیں سرور آگے ہیں۔ یہ جی عظیم نعمت جڑی ہر تھار تے کم آنی۔ میں 8ویں دے سٹوڈنٹ تو پوچھو ہے توجہ ہے بچہ غسل دے فرض کتنے ہونے وہ کہ جی 2 تو کچھ صحیح ہے سن کے وضو دے فرض کتنے وہ یہ پتہ نہیں توجہ ہے مالک کے کہنا فرمایا رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
رسول دے آمن دا مقصد قرآن دی تلاوت کر کے سناوے. رسول دے آمن دا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ فرمایا کتاب دا علمی عطا کرے حکمت دا علمی عطا فرماوے. وَيُزَكِّيهِمْ تے اپنے غلامہ کو پاک بھی فرماوے. تو جس اساں آستانے نال وابستہ ہیں الحمدللہ ہر شہر ہر کریہ کریا ہر ضلع ہر تحصیل دے اندر سبحان اللہ قرآن دے 10 گاہ موجود ہیں. لیکن جناب اج ذرا تو میں سوچئے جس بچے دی 8ویں کلاس ہوئے جس بچے کو غسل دے فرضاں دا پتہ نہ ہوئے دسا انہیں کو کیا تعلیم انہیں حاصل ہویا اس تعلیم تو جس آستانے تے تو میں وابستہ ہیں. اور علامہ صاحب میرے کو پہلے جناب بیان فرما رہے ہیں جناب والا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ. اور پھر بچے وہ سوال کر دیں عمومی طور تے بچے میرے کو بھی کافی سوال کر رہے ہیں کہ کیا جناب اہل حدیث جس سکول جیسا پڑھ دیں ظہر دا ٹائم تھی بھی اہل حدیث جماعت کریں دے کیا آیا جماعت ساری ہوندی ہے. کوئی جناب والا دے ظہر دا ٹائم جس ویلے جماعت ہوندی ہے دیوبندی امام ہے بیٹھے کے واق گئے بد عقیدہ لوگ مسلط ہیں. اللہ پاک بد عقیدہ لوگا تو نجات نصیب فرمائے. رب ذوالجلال چند جملے علیہ قبول منظور فرمائے.